السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ الشورى آیات 1 تا 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہا میم عین سین کاف۔ اسی طرح وہی کرتا ہے تمہاری طرف اور ان کی طرف جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ جو غالب اور کامل حکمت والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور وہ ہے برتر اور عظیم۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اوپر کی طرف سے، حالانکہ فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں۔ آگاہ رہو، بلا شبہ اللہ ہی ہے بخشنے والا نہایت مہربان۔ اور یہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے سرپرست، وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہیں اور نہیں ہے تم پر ان کی کوئی ذمہ داری۔ اور اسی طرح وہی کیا ہے ہم نے تمہاری طرف قرآن عربی، تاکہ خبردار کرو تم بستیوں کے مرکز والوں کو اور ان کو جو اس کے ارد گرد ہیں، اور ڈراؤ جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور ایک گروہ کو جہنم میں، اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا ان سب کو ایک ہی امت، لیکن داخل فرماتا ہے وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں، اور ظالم نہیں ہے ان کا کوئی سرپرست اور نہ مددگار۔ کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے سرپرست، حالانکہ ولی تو اللہ ہی ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور وہ معاملہ جس کے بارے میں اختلاف ہو تمہیں کسی قسم کا، تو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جو ایسا ہے وہی میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، اسی نے بنائے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے، پھیلاتا ہے وہ تمہاری نسلیں اسی طریقہ سے، نہیں ہے اس سے مشابہ کوئی چیز، اور وہ ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ اسی کے پاس ہے کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، کھول دیتا ہے وہ رزق جس کے لیے چاہے اور نپا تلا دیتا ہے، بلا شبہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اسی نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین کا وہ طریقہ جس کی ہدایت کی تھی اس نے نوح کو، اور یہی وہ دین ہے جسے وحی کیا ہے ہم نے تمہاری طرف، اور وہ جس کا حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو، وہ یہ ہے کہ قائم کرو دین کو اور نہ پھوٹ ڈالو اس میں۔ بہت گراں ہے مشرکوں پر وہ بات بلاتے ہو تم انہیں جس کی طرف اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے لیے جسے چاہے، اور راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف آنے کا اس شخص کو جو رجوع کرتا ہے۔ اور نہیں فرقوں میں بٹے لوگ مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس صحیح علم ایک دوسرے کی ضد میں، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے سے طے ہو چکی تھی تیرے رب کی طرف سے ایک مدت مقرر تک کے لیے، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور یقیناً وہ لوگ جنہیں وارث بنایا گیا تھا کتاب کا ان کے بعد ضرور شک میں مبتلا ہے اس کے بارے میں جو انہیں مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ لہذا اسی کی طرف دعوت دو تم، اور ثابت رہو تم جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور نہ اتباع کرو ان کی خواہشات کی، اور کہو ایمان لایا میں ان پر جو نازل فرمائی ہیں اللہ نے کتابیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہیں ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ جمع کرے گا ہم سب کو اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد بھی کہ لبیک کہا جا چکا ہے اس کی دعوت پر، ان کی یہ حجت بازی باطل ہے ان کے رب کے نزدیک، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے ہے سخت ترین عذاب۔
وہ اللہ ہی ہے جس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب حق کے ساتھ اور میزان بھی، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جلدی مچا رہے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اس پر، اور وہ جو ایمان والے ہیں ڈرتے ہیں اس سے اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا برحق ہے۔ سن رکھو بلا شبہ جو لوگ شک ڈالنے والے بحثیں کرتے ہیں، سن رکھو بلا شبہ جو لوگ شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، رزق دیتا ہے جسے چاہے، اور وہ ہے قوت والا اور زبردست۔ جو شخص ہے طلبگار آخرت کی کھیتی کا، اضافہ کریں گے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں، اور جو ہے چاہنے والا دنیا کی کھیتی کا، دیتے ہیں ہم اسے اسی میں سے، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ کیا بنا رکھے ہیں انہوں نے اپنے لیے کچھ ایسے شریک جنہوں نے مقرر کر دیا ہے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ جس کی اجازت نہیں دی ہے اللہ نے، اور اگر نہ ہوتی طے شدہ بات تو ضرور فیصلہ چکا دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک ایسے ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ دیکھو کہ تم ظالموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو انہوں نے اپنے اعمال سے کمایا، اور وہ آ کر رہے گا ان پر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، ہوں گے وہ جنتوں کے باغوں میں، ہے ان کے لیے ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ یہی تو ہے اللہ کا بڑا فضل، یہی ہے وہ چیز جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل۔ ان سے کہیے کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس خدمت پر کوئی اجر سوائے اس کے کہ محبت ہو قرابت داروں میں، اور جو بھی کماتا ہے کوئی نیکی تو اضافہ کرتے ہیں ہم اس کے لیے اس میں مزید نیکیوں کا۔ بلا شبہ اللہ ہے درگزر فرمانے والا اور قدردان۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے گھڑ لیا ہے بہتان اللہ پر جھوٹا، جبکہ اگر چاہے اللہ تو مہر کر دے تیرے دل پر، اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو اور حق کر دکھاتا ہے حق کو اپنی باتوں سے۔ یقیناً وہ پوری طرح باخبر ہے ان باتوں سے جو سینوں میں ہیں، اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی اور درگزر فرماتا ہے تمام برائیوں سے، اور جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو، اور دعائیں قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے۔ رہے کافر تو ان کے لیے ہے سخت ترین عذاب، اور اگر کشادہ کر دیتا اللہ رزق اپنے بندوں کے لیے تو سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے وہ زمین میں، لیکن نازل فرماتا ہے وہ ایک حساب کے مطابق جتنا چاہتا ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور نگاہ رکھتا ہے، اور وہی ہے جو نازل فرماتا ہے بارش مایوس ہو جانے کے بعد اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت، اور وہی ہے کام بنانے والا اور سب تعریفوں کے لائق۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی، اور یہ بھی جو پھیلائی ہے اس نے ان میں جاندار مخلوق، اور وہ ہے ان کو جمع کرنے پر جب چاہے پوری طرح قادر۔ اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت سو وہ کمائی ہوتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی، اور معاف فرما دیتا ہے وہ بہت سے کو۔ اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت سو وہ کمائی ہوتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی، اور معاف فرما دیتا ہے وہ بہت سے کو۔ اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں جہاز سمندر میں پہاڑوں جیسے، اگر وہ چاہے تو ساکن کر دے ہوا کو، اور وہ رہ جائیں کھڑے کے کھڑے سطح سمندر پر۔ بلا شبہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر و شکر کرنے والا ہے۔ یا انہیں ڈبو دے بسبب ان کی کرتوتوں کے، یا معاف فرما دے وہ بہتوں کو۔ اور پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ، اور یہ جو دی گئی ہیں تمہیں کسی بھی قسم کی چیزیں، یہ سر و سامان ہے دنیاوی زندگی کا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اور جب کبھی انہیں غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے جنہوں نے مان لیا اپنے رب کا حکم
اور قائم کی نماز، اور ان کے معاملات باہم مشورے سے چلتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم ہی نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب کی جاتی ہے ان پر کوئی زیادتی تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، اس لیے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، لیکن جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بلا شبہ وہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ اور ان کے لیے جو بدلہ لیتے ہیں اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، سو یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کی کوئی پکڑ کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور زیادتیاں کرتے ہیں زمین میں ناحق، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کا کوئی کارساز اللہ کے بعد۔ اور دیکھو گے تم ظالموں کو جب دیکھیں گے وہ عذاب تو کہیں گے کیا پلٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ اور دیکھو گے تم انہیں کہ پیش کیا جائے گا ان کو آگ کے سامنے تو جھکے جا رہے ہوں گے ذلت کے مارے، اور دیکھیں گے چور نگاہوں سے، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے در حقیقت گھاٹا اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ خبردار رہو، بے شک ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے، اور نہ ہوں گے ان کے لیے کوئی حامی و سرپرست جو مدد کریں ان کی اللہ کے مقابلہ میں، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی سبیل۔ مان لو بات اپنے رب کی اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہ ہو اللہ کی طرف سے، نہ ہو تمہارے لیے کوئی جائے پناہ اس دن، اور نہ ہو تمہارے لیے انکار کی کوئی صورت۔ پھر اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو نہیں بھیجا ہے ہم نے تم کو ان پر نگران بنا کر، نہیں ہے تم پر مگر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری۔ اور بے شک ہم جب چکاتے ہیں مزہ انسان کو اپنی رحمت کا تو اترا جاتا ہے اس پر، اور اگر پہنچتی ہے اسے کوئی مصیبت اس کے اپنے کرتوتوں کے نتیجہ میں تو ایسی حالت میں انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، پیدا فرماتا ہے جو چاہے، عطا کرتا ہے جسے چاہے لڑکیاں اور عطا کرتا ہے جسے چاہے لڑکے، یا ملا جلا کر دیتا ہے انہیں لڑکے اور لڑکیاں اور کر دیتا ہے جسے چاہے بانجھ۔ بلا شبہ وہ ہے سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر۔ اور نہیں ہے یہ مقام کسی بشر کا کہ بات کرے اس سے اللہ مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ بھیجتا ہے پیامبر پس وہ وحی کرتا ہے اللہ کے اذن سے جو کچھ اللہ چاہتا ہے، بلا شبہ وہ ہے برتر اور بڑی حکمت والا۔ اور اسی طرح وحی کی ہم نے تمہاری طرف ایک روح اپنے حکم سے، نہیں جانتے تھے تم کہ کیا ہوتی ہے کتاب، اور نہ ایمان کو، مگر بنا دیا ہے ہم نے اس قرآن کو روشنی، راہ دکھاتے ہیں ہم اس کے ذریعہ سے جسے چاہیں اپنے بندوں میں سے، اور یقیناً تم رہنمائی کرتے ہو سیدھے راستے کی طرف۔ راستہ اللہ کا جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ خبردار رہو، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں تمام معاملات۔